عروج فتح داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی یا ربی۔ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا کوئی دوست ہے؟ یہ دمشق کا راستہ نہیں ہے۔ تم کون ہو؟ شانت ہو جاؤ، شانت۔ تمہیں اس کنویں سے نکال کر پہاڑ کی چوٹی پر مارنے کے لیے نہیں لایا۔ راستے میں کچھ ٹیمپلر سینک تھے، اس لیے میں نے اس راستے کو چنا۔ تم نے اسے کیوں کیا؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے انت تک لے جاؤں گا۔ اس دھرتی نے ان مسلمانوں کو بہت دیکھا ہے جو عیسائیوں کی رکشا کرتے ہیں، لیکن آج مسلمان کی رکشا کرنے والا عیسائی۔
انہیں پوری حفاظت کے ساتھ ہماری مملکت کی سرحدوں تک پہنچا دو۔ پھر جب گمشتگین ریمنڈ کے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ اس خیال سے خوف زدہ تھا کہ سلطان ملک صالح کا سامنا وہ کس طرح کرے گا۔ ریمنڈ اس کے ساتھ ایک ایسی چال چل گیا تھا کہ اب جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ گمشتگین راستے بھر سلطان ملک صالح کے عتاب سے بچنے کی تدبیریں سوچتا رہا۔ آخر اس کی شیطانی دماغ نے ایک مضبوط بہانہ تراش لیا۔ پھر جب گمشتگین دوبارہ حلب میں داخل ہوا تو امیر قطب الدین سلطان ملک صالح کے دائیں ہاتھ پر اطمینان سے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر فاتحانہ جھلک رہی تھی۔ گمشتگین ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ گیا۔ یہ وہی نشست تھی جہاں کچھ دن پہلے گمشتگین بیٹھا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے میرے پیچھے انقلاب آ چکا ہے اور شاید مجھے گورنر حلب کے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے، گمشتگین نے دل ہی دل میں کہا اور چند قدم آگے بڑھ کر سلطان ملک صالح کی خدمت میں غلامانہ سلام پیش کیا۔ کیا خبر لائے؟ سلطان ملک صالح نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ گمشتگین بڑے اطمینان کے ساتھ سیدھا ہوا اور حاضرین دربار پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی اور بڑے شاطرانہ لہجے میں بولا، بڑی عجیب خبر ہے سلطان ذیشان۔ عجیب؟ ایک لمحے کے لیے سلطان ملک صالح چونکا، پھر اس نے تیز لہجے میں کہا، وہ عجیب خبر بیان کی جائے۔ سلطان ذیشان، وہ خبر مکمل رازداری اور تنہائی چاہتی ہے، گمشتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ سر دربار بیان کیا جائے، سلطان ملک صالح نے بلند آواز کہا اور حاضرین دربار کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں بیٹھنے والا ایک ایک فرد ہماری ہمدرد اور جانثار ہے۔ گمشتگین نے دل ہی دل میں حاضرین دربار کو مغلظات بکی اور امیر قطب الدین بن حسان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے والی حلب سے مخاطب ہوا۔ سلطان ذیشان، میں کسی کی وفاداری پر شک نہیں کرتا، مگر اس خبر کا عام ہو جانا سلطنت نوریہ کے حق میں نہیں ہے۔ گمشتگین نے بڑی ذہانت سے اپنی چال چلی۔ سلطان ملک صالح تیزی سے تخت پر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کی تقلید میں دوسرے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ملک صالح تخت سے اترا اور گمشتگین کے ساتھ دربار سے نکل گیا۔ دوسرے امراء کو حیرت ہوئی کہ آخر گمشتگین یروشلم سے ایسی کون سی خبر لایا ہے جو صرف تنہائی میں ہی سنائی جا سکتی ہے، لیکن امیر قطب الدین بن حسان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تو سلطان ملک صالح کے اس اعلان کا منتظر تھا جس کے تحت اسے حلب کا نیا گورنر بنایا جانا تھا، مگر اب صورتحال یہ تھی کہ سلطان اس مکار گمشتگین کے ساتھ رازداری کی باتیں سننے اپنے مخصوص کمرے میں جا چکا تھا۔ پھر گمشتگین نے بڑے دردناک لہجے میں شاہ یروشلم کی عیاری کی داستان سناتے ہوئے کہا، سلطان ذیشان، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ عیسائی اس قدر کینہ پرور ہوتے ہیں۔ وہ تو ریمنڈ کی ایک چال تھی جس کے ذریعے اس نے آپ کو دھوکہ دیا اور 10 لاکھ دینار کھا گیا۔ جیسے ہی گمشتگین کی بات مکمل ہوئی، سلطان ملک صالح وحشیانہ انداز میں چیخ اٹھا، تو نے اس بات کی ضمانت لی تھی کہ ریمنڈ کسی بھی حال میں دھوکہ نہیں دے گا، مگر میں ایک بات سے بے خبر تھا سلطان ذیشان، گمشتگین نے بڑے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اس ذلیل انسان نے اس طرح سلطان عادل کی روح سے بدلہ لے لیا۔ اپنے والد سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام سن کر سلطان ملک صالح سنبھل گیا اور انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، سلطان عادل کی روح سے انتقام؟ وہ کس طرح؟ صلاح الدین کے محاصرے سے ہم لوگ اتنے بدحواس ہو گئے تھے کہ ہماری نظریں ماضی کی جھروکوں میں نہیں جھانک سکی۔ گمشتگین نے سلطان ملک صالح کو نرم پڑتا دیکھ اپنی چرب زبانی کا جادو جگانا شروع کر دیا۔ سلطان عادل نے ریمنڈ کو 8 سال قید میں رکھ کر 1.5 لاکھ دینار کے بدلے آزاد کیا تھا۔ اس وقت آپ بہت چھوٹے ہوں گے، اس لیے آپ کو بھی یہ واقعہ یاد نہیں۔ یہ انکشاف سن کر سلطان ملک صالح حیران رہ گیا۔ سلطان ذیشان، مجھے شدید صدمہ ہے کہ اتنی بڑی رقم رائے گاں گئی، گمشتگین نے افسوسناک لہجے میں کہا، مگر آپ کے غلام نے بھی ایسی چال چلی کہ ریمنڈ جیسے شاطر انسان سے یہ راز اگلوا لیا، ورنہ آئندہ ہمیں ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا۔ ریمنڈ جوش جذبات میں وہ بات کہہ گیا جو اس نے 9 سال سے اپنے سینے کی گہرائیوں میں چھپا رکھی تھی۔ کیسی بات؟ سلطان ملک صالح کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گمشتگین نے عیاری کے انتہا کو چھول لیا۔ سلطان ذیشان، وہ بات تو میں اپنی زبان پر لا ہی نہیں سکتا، خدا اس وقت کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے۔ یہ کہتے کہتے گمشتگین کی آواز لرزنے لگی اور اس کے چہرے پر شدید رنج و الم کے آثار نمایاں ہوتے چلے۔ تم وہ بات کہہ ڈالو۔ گمشتگین کی وحشت دیکھ کر سلطان ملک صالح بھی گھبرا گیا۔ گمشتگین بڑی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریمنڈ کے وہ الفاظ دہرانے سے انکار کرتا رہا جو شاہ یروشلم نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیے تھے۔ سلطان ملک صالح کا اصرار بھی بڑھتا رہا اور اضطراب بھی۔ آخر جب گمشتگین نے اندازہ کر لیا کہ سلطان ملک صالح مکمل طور پر وحشت کے جال میں پھنس چکا ہے تو اس نے آخری ضرب لگائی۔
ریمنڈ نے کہا تھا کہ میں نے 1.5 لاکھ دینار کا سودا 10 لاکھ دینار کی شکل میں وصول کر لیا ہے۔ مکار گمشتگین کانپتی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، مگر ابھی 8 سالہ قید کا قرض باقی ہے اور یہ قرض اسی شکل میں ادا ہوگا جب سلطان ملک صالح کو اپنی آنکھوں سے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ لوں۔ یہ سنتے ہی سلطان ملک صالح کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا۔ ریمنڈ نے یہ کہنے کے بعد 3 بار سلیب کی قسم کھائی تھی۔ گمشتگین جال میں پھنستے ہوئے شکار کی بے کسی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سلطان ذیشان ریمنڈ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر میں سلطان ملک صالح کو باپائے زنجیر کر کے قید خانے میں نہ ڈال دوں، میرے عیسائی ہونے پر لعنت ہے۔ گمشتگین نے یہ جھوٹ اس قدر صفائی سے بولا کہ سلطان ملک صالح کو محسوس ہونے لگا تھا جیسے شاہ یروشلم ریمنڈ حلب میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی طرف زنجیریں باندھ کر کھڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا گمشتگین؟ سلطان ملک صالح کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ سلطان عادل نے ریمنڈ جیسے کینہ پرور انسان کو چھوڑ کر بہت غلطی کی تھی، جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بزدل اور کم فہم بیٹا اپنے اس عظیم باپ پر الزام تراشی کر رہا تھا، جس کی کوششوں کے طفیل سلطان ملک صالح حلب کے تخت پر بیٹھا تھا اور دوسرے مسلمان امراء عزت و آبرو کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ابھی آپ کا یہ غلام زندہ ہے سلطان ذیشان۔ گمشتگین کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی ذہانت سے امیر قطب الدین بن حسان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے خاندان زنگی سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے آخری قدم اٹھایا اور والی موصل سیف الدین کے نام، جو سلطان ملک صالح کا چچا زاد بھائی تھا، ایک خط تحریر کیا جس میں انتہائی برادرانہ لہجہ اختیار کر گیا تھا۔ اس ملت اسلامیہ کے اتحاد کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دربار انہیں پوری حفاظت کے ساتھ ہماری مملکت کی سرحدوں تک پہنچا دو۔ پھر جب گمشتگین ریمنڈ کے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ اس خیال سے خوف زدہ تھا کہ سلطان ملک صالح کا سامنا وہ کس طرح کرے گا۔ ریمنڈ اس کے ساتھ ایک ایسی چال چل گیا تھا کہ اب جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ گمشتگین راستے بھر سلطان ملک صالح کے عتاب سے بچنے کی تدبیریں سوچتا رہا۔ آخر اس کے شیطانی دماغ نے ایک مضبوط بہانہ تراش لیا۔ پھر جب گمشتگین دوبارہ حلب میں داخل ہوا تو امیر قطب الدین سلطان ملک صالح کے دائیں ہاتھ پر اطمینان سے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر فاتحانہ جھلک رہی تھی۔ گمشتگین ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ گیا۔ یہ وہی نشست تھی جہاں کچھ دن پہلے گمشتگین بیٹھا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے میرے پیچھے انقلاب آ چکا ہے اور شاید مجھے گورنر حلب کے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے، گمشتگین نے دل ہی دل میں کہا اور چند قدم آگے بڑھ کر سلطان ملک صالح کی خدمت میں غلامانہ سلام پیش کیا۔ کیا خبر لائے؟ سلطان ملک صالح نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ گمشتگین بڑے اطمینان کے ساتھ سیدھا ہوا اور حاضرین دربار پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی اور بڑے شاطرانہ لہجے میں بولا، بڑی عجیب خبر ہے سلطان ذیشان۔ عجیب؟ ایک لمحے کے لیے سلطان ملک صالح چونکا، پھر اس نے تیز لہجے میں کہا، وہ عجیب خبر بیان کی جائے۔ سلطان ذیشان، وہ خبر مکمل رازداری اور تنہائی چاہتی ہے، گمشتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ سر دربار بیان کیا جائے، سلطان ملک صالح نے بلند آواز کہا اور حاضرین دربار کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں بیٹھنے والا ایک ایک فرد ہماری ہمدرد اور جانثار ہے۔ گمشتگین نے دل ہی دل میں حاضرین دربار کو مغلظات بکی اور امیر قطب الدین بن حسان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے والی حلب سے مخاطب ہوا۔ سلطان ذیشان، میں کسی کی وفاداری پر شک نہیں کرتا، مگر اس خبر کا عام ہو جانا سلطنت نوریہ کے حق میں نہیں ہے۔ گمشتگین نے بڑی ذہانت سے اپنی چال چلی۔ سلطان ملک صالح تیزی سے تخت پر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کی تقلید میں دوسرے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ملک صالح تخت سے اترا اور گمشتگین کے ساتھ دربار سے نکل گیا۔ دوسرے امراء کو حیرت ہوئی کہ آخر گمشتگین یروشلم سے ایسی کون سی خبر لایا ہے جو صرف تنہائی میں ہی سنائی جا سکتی ہے۔ لیکن امیر قطب الدین بن حسان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تو سلطان ملک صالح کے اس اعلان کا منتظر تھا جس کے تحت اسے حلب کا نیا گورنر بنایا جانا تھا، مگر اب صورتحال یہ تھی کہ سلطان اس مکار گمشتگین کے ساتھ رازداری کی باتیں سننے اپنے مخصوص کمرے میں جا چکا تھا۔ پھر گمشتگین نے بڑے دردناک لہجے میں شاہ یروشلم کی عیاری کی داستان سناتے ہوئے کہا، سلطان ذیشان، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ عیسائی اس قدر کینہ پرور ہوتے ہیں۔ وہ تو ریمنڈ کی ایک چال تھی جس کے ذریعے اس نے آپ کو دھوکہ دیا اور 10 لاکھ دینار کھا گیا۔ جیسے ہی گمشتگین کی بات مکمل ہوئی، سلطان ملک صالح وحشیانہ انداز میں چیخ اٹھا، تو نے اس بات کی ضمانت لی تھی کہ ریمنڈ کسی بھی حال میں دھوکہ نہیں دے گا، مگر میں ایک بات سے بے خبر تھا سلطان ذیشان۔
گمشتگین نے بڑے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اس ذلیل انسان نے اس طرح سلطان عادل کی روح سے بدلہ لے لیا۔ اپنے والد سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام سن کر سلطان ملک صالح سنبھل گیا اور انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، سلطان عادل کی روح سے انتقام؟ وہ کس طرح؟ صلاح الدین کے محاصرے سے ہم لوگ اتنے بدحواس ہو گئے تھے کہ ہماری نظریں ماضی کی جھروکوں میں نہیں جھانک سکی۔ گمشتگین نے سلطان ملک صالح کو نرم پڑتا دیکھ اپنی چرب زبانی کا جادو جگانا شروع کر دیا۔ سلطان عادل نے ریمنڈ کو 8 سال قید میں رکھ کر 1.5 لاکھ دینار کے بدلے آزاد کیا تھا۔ اس وقت آپ بہت چھوٹے ہوں گے، اس لیے آپ کو بھی یہ واقعہ یاد نہیں۔ یہ انکشاف سن کر سلطان ملک صالح حیران رہ گیا۔ سلطان ذیشان، مجھے شدید صدمہ ہے کہ اتنی بڑی رقم رائے گاں گئی، گمشتگین نے افسوسناک لہجے میں کہا، مگر آپ کے غلام نے بھی ایسی چال چلی کہ ریمٹ جیسے شاطر انسان سے یہ راز اگلوا لیا، ورنہ آئندہ ہمیں ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا۔ ریمٹ جوش جذبات میں وہ بات کہہ گیا جو اس نے 9 سال سے اپنے سینے کی گہرائیوں میں چھپا رکھی تھی۔ کیسی بات؟ سلطان ملک صالح کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گمشتگین نے عیاری کے انتہا کو چھو لیا۔ سلطان ذیشان، وہ بات تو میں اپنی زبان پر لا ہی نہیں سکتا، خدا اس وقت کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے۔ یہ کہتے کہتے گمشتگین کی آواز لرزنے لگی اور اس کے چہرے پر شدید رنج و الم کے آثار نمایاں ہوتے چلے۔ تم وہ بات کہہ ڈالو۔ گمشتگین کی وحشت دیکھ کر سلطان ملک صالح بھی گھبرا گیا۔ گمشتگین بڑی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریمنڈ کے وہ الفاظ دہرانے سے انکار کرتا رہا جو شاہ یروشلم نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیے تھے۔ سلطان ملک صالح کا اصرار بھی بڑھتا رہا اور اضطراب بھی۔ آخر جب گمشتگین نے اندازہ کر لیا کہ سلطان ملک صالح مکمل طور پر وحشت کے جال میں پھنس چکا ہے تو اس نے آخری ضرب لگائی۔ ریمنڈ نے کہا تھا کہ میں نے 1.5 لاکھ دینار کا سودا 10 لاکھ دینار کی شکل میں وصول کر لیا ہے۔ مکار گمشتگین کانپتی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، مگر ابھی 8 سالہ قید کا قرض باقی ہے اور یہ قرض اسی شکل میں ادا ہوگا جب سلطان ملک صالح کو اپنی آنکھوں سے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ لوں۔ یہ سنتے ہی سلطان ملک صالح کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا۔ ریمنڈ نے یہ کہنے کے بعد 3 بار سلیب کی قسم کھائی تھی۔ گمشتگین جال میں پھنستے ہوئے شکار کی بے کسی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سلطان ذیشان، ریمنڈ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر میں سلطان ملک صالح کو باپائے زنجیر کر کے قید خانے میں نہ ڈال دوں، میرے عیسائی ہونے پر لعنت ہے۔ گمشتگین نے یہ جھوٹ اس قدر صفائی سے بولا کہ سلطان ملک صالح کو محسوس ہونے لگا تھا جیسے شاہ یروشلم ریمنڈ حلب میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی طرف زنجیریں باندھ کر کھڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا گمشتگین؟ سلطان ملک صالح کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ سلطان عادل نے ریمنڈ جیسے کینہ پرور انسان کو چھوڑ کر بہت غلطی کی تھی جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بزدل اور کم فہم بیٹا اپنے اس عظیم باپ پر الزام تراشی کر رہا تھا جس کی کوششوں کے طفیل سلطان ملک صالح حلب کے تخت پر بیٹھا تھا اور دوسرے مسلمان عمرا عزت و آبرو کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ابھی آپ کا یہ غلام زندہ ہے سلطان ذیشان۔ گمشتگین کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی ذہانت سے امیر قطب الدین بن حسان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے خاندان زنگی سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے آخری قدم اٹھایا اور والی موصل سیف الدین کے نام، جو سلطان ملک صالح کا چچا زاد بھائی تھا، ایک خط تحریر کیا جس میں انتہائی برادرانہ لہجہ اختیار کر گیا تھا۔ اس ملت اسلامیہ کے اتحاد کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دربار جزیرہ سلطان ملک صالح کو واپس کر کے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں اور میرے ساتھ مل کر ان منافقین کا صفایا کر دیں جو ہماری صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی تحریر کردہ ایک ایک لفظ سے ملت کا اندر چھلک رہا تھا، مگر اب سیف الدین انہیں پوری حفاظت کے ساتھ ہماری مملکت کی سرحدوں تک پہنچا دو۔ پھر جب گمشتگین ریمنڈ کے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ اس خیال سے خوف زدہ تھا کہ سلطان ملک صالح کا سامنا وہ کس طرح کرے گا۔ ریمنڈ اس کے ساتھ ایک ایسی چال چل گیا تھا کہ اب جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ گمشتگین راستے بھر سلطان ملک صالح کے عتاب سے بچنے کی تدبیریں سوچتا رہا۔ آخر اس کے شیطانی دماغ نے ایک مضبوط بہانہ تراش لیا۔ پھر جب گمشتگین دوبارہ حلب میں داخل ہوا تو امیر قطب الدین سلطان ملک صالح کے دائیں ہاتھ پر اطمینان سے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر فاتحانہ جھلک رہی تھی۔ گمشتگین ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ گیا۔ یہ وہی نشست تھی جہاں کچھ دن پہلے گمشتگین بیٹھا کرتا تھا۔
اس کا مطلب ہے میرے پیچھے انقلاب آ چکا ہے اور شاید مجھے گورنر حلب کے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے، گمشتگین نے دل ہی دل میں کہا اور چند قدم آگے بڑھ کر سلطان ملک صالح کی خدمت میں غلامانہ سلام پیش کیا۔ کیا خبر لائے؟ سلطان ملک صالح نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ گمشتگین بڑے اطمینان کے ساتھ سیدھا ہوا اور حاضرین دربار پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی اور بڑے شاطرانہ لہجے میں بولا، بڑی عجیب خبر ہے سلطان ذیشان۔ عجیب؟ ایک لمحے کے لیے سلطان ملک صالح چونکا، پھر اس نے تیز لہجے میں کہا، وہ عجیب خبر بیان کی جائے۔ سلطان ذیشان، وہ خبر مکمل رازداری اور تنہائی چاہتی ہے، گمشتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ سر دربار بیان کیا جائے، سلطان ملک صالح نے بلند آواز کہا اور حاضرین دربار کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں بیٹھنے والا ایک ایک فرد ہماری ہمدرد اور جانثار ہے۔ گمشتگین نے دل ہی دل میں حاضرین دربار کو مغلظات بکی اور امیر قطب الدین بن حسان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے والی حلب سے مخاطب ہوا۔ سلطان ذیشان، میں کسی کی وفاداری پر شک نہیں کرتا، مگر اس خبر کا عام ہو جانا سلطنت نوریہ کے حق میں نہیں ہے۔ گمشتگین نے بڑی ذہانت سے اپنی چال چلی۔ سلطان ملک صالح تیزی سے تخت پر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کی تقلید میں دوسرے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ملک صالح تخت سے اترا اور گمشتگین کے ساتھ دربار سے نکل گیا۔ دوسرے امراء کو حیرت ہوئی کہ آخر گمشتگین یروشلم سے ایسی کون سی خبر لایا ہے جو صرف تنہائی میں ہی سنائی جا سکتی ہے، لیکن امیر قطب الدین بن حسان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تو سلطان ملک صالح کے اس اعلان کا منتظر تھا جس کے تحت اسے حلب کا نیا گورنر بنایا جانا تھا، مگر اب صورتحال یہ تھی کہ سلطان اس مکار گمشتگین کے ساتھ رازداری کی باتیں سننے اپنے مخصوص کمرے میں جا چکا تھا۔ پھر گمشتگین نے بڑے دردناک لہجے میں شاہ یروشلم کی عیاری کی داستان سناتے ہوئے کہا، سلطان ذیشان، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ عیسائی اس قدر کینہ پرور ہوتے ہیں۔ وہ تو ریمنڈ کی ایک چال تھی جس کے ذریعے اس نے آپ کو دھوکہ دیا اور 10 لاکھ دینار کھا گیا۔ جیسے ہی گمشتگین کی بات مکمل ہوئی، سلطان ملک صالح وحشیانہ انداز میں چیخ اٹھا، تو نے اس بات کی ضمانت لی تھی کہ ریمنڈ کسی بھی حال میں دھوکہ نہیں دے گا، مگر میں ایک بات سے بے خبر تھا سلطان ذیشان۔ گمشتگین نے بڑے پراعتماد لہجے میں کہا، اس ذلیل انسان نے اس طرح سلطان عادل کی روح سے بدلہ لے لیا۔ اپنے والد سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام سن کر سلطان ملک صالح سنبھل گیا اور انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، سلطان عادل کی روح سے انتقام؟ وہ کس طرح؟ صلاح الدین کے محاصرے سے ہم لوگ اتنے بدحواس ہو گئے تھے کہ ہماری نظریں ماضی کی جھروکوں میں نہیں جھانک سکی۔ گمشتگین نے سلطان ملک صالح کو نرم پڑتا دیکھ اپنی چرب زبانی کا جادو جگانا شروع کر دیا۔ سلطان عادل نے ریمنڈ کو 8 سال قید میں رکھ کر 1.5 لاکھ دینار کے بدلے آزاد کیا تھا۔ اس وقت آپ بہت چھوٹے ہوں گے، اس لیے آپ کو بھی یہ واقعہ یاد نہیں۔ یہ انکشاف سن کر سلطان ملک صالح حیران رہ گیا۔ سلطان ذیشان، مجھے شدید صدمہ ہے کہ اتنی بڑی رقم رائے گاں گئی، گمشتگین نے افسوسناک لہجے میں کہا، مگر آپ کے غلام نے بھی ایسی چال چلی کہ ریمٹ جیسے شاطر انسان سے یہ راز اگلوا لیا، ورنہ آئندہ ہمیں ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا۔ ریمٹ جوش جذبات میں وہ بات کہہ گیا جو اس نے 9 سال سے اپنے سینے کی گہرائیوں میں چھپا رکھی تھی۔ کیسی بات؟ سلطان ملک صالح کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گمشتگین نے عیاری کے انتہا کو چھول لیا۔ سلطان ذیشان، وہ بات تو میں اپنی زبان پر لا ہی نہیں سکتا، خدا اس وقت کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے۔ یہ کہتے کہتے گمشتگین کی آواز لرزنے لگی اور اس کے چہرے پر شدید رنج و الم کے آثار نمایاں ہوتے چلے۔ تم وہ بات کہہ ڈالو۔ گمشتگین کی وحشت دیکھ کر سلطان ملک صالح بھی گھبرا گیا۔ گمشتگین بڑی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریمنڈ کے وہ الفاظ دہرانے سے انکار کرتا رہا جو شاہ یروشلم نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیے تھے۔ سلطان ملک صالح کا اصرار بھی بڑھتا رہا اور اضطراب بھی۔ آخر جب گمشتگین نے اندازہ کر لیا کہ سلطان ملک صالح مکمل طور پر وحشت کے جال میں پھنس چکا ہے تو اس نے آخری ضرب لگائی۔ ریمنڈ نے کہا تھا کہ میں نے 1.5 لاکھ دینار کا سودا 10 لاکھ دینار کی شکل میں وصول کر لیا ہے۔ مکار گمشتگین کانپتی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، مگر ابھی 8 سالہ قید کا قرض باقی ہے اور یہ قرض اسی شکل میں ادا ہوگا جب سلطان ملک صالح کو اپنی آنکھوں سے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ لوں۔ یہ سنتے ہی سلطان ملک صالح کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا۔ ریمنڈ نے یہ کہنے کے بعد 3 بار سلیب کی قسم کھائی تھی۔ گمشتگین جال میں پھنستے ہوئے شکار کی بے کسی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سلطان ذیشان، ریمنڈ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر میں سلطان ملک صالح کو باپائے زنجیر کر کے قید خانے میں نہ ڈال دوں، میرے عیسائی ہونے پر لعنت ہے۔
گمشتگین نے یہ جھوٹ اس قدر صفائی سے بولا کہ سلطان ملک صالح کو محسوس ہونے لگا تھا جیسے شاہ یروشلم ریمنڈ حلب میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی طرف زنجیریں باندھ کر کھڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا گمشتگین؟ سلطان ملک صالح کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ سلطان عادل نے ریمنڈ جیسے کینہ پرور انسان کو چھوڑ کر بہت غلطی کی تھی جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بزدل اور کم فہم بیٹا اپنے اس عظیم باپ پر الزام تراشی کر رہا تھا جس کی کوششوں کے طفیل سلطان ملک صالح حلب کے تخت پر بیٹھا تھا اور دوسرے مسلمان عمراء عزت و آبرو کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ابھی آپ کا یہ غلام زندہ ہے سلطان ذیشان۔ گمشتگین کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی ذہانت سے امیر قطب الدین بن حسان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے خاندان زنگی سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے آخری قدم اٹھایا اور والی موصل سیف الدین کے نام، جو سلطان ملک صالح کا چچا زاد بھائی تھا، ایک خط تحریر کیا جس میں انتہائی برادرانہ لہجہ اختیار کر گیا تھا۔ اس ملت اسلامیہ کے اتحاد کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دربار جزیرہ سلطان ملک صالح کو واپس کر کے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں اور میرے ساتھ مل کر ان منافقین کا صفایا کر دیں جو ہماری صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی تحریر کردہ ایک ایک لفظ